زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على حبیبہ المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ وأهل بيته وأولياء أمته أهل التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. نانا سے کر کے وعدہ نبھایا حسین نے، سر دے کے دین حق کو بچایا حسین نے. سر کٹ گیا ہے پھر بھی تلاوت زباں پہ ہے، سر کٹ گیا ہے پھر بھی تلاوت زباں پہ ہے. مرتا نہیں شہید دکھایا حسین نے، مرتا نہیں شہید دکھایا حسین نے. آج کی اس مختصر سی کلپ میں مجھے شان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی شہادت کی خبر کا مشہور ہونا اور سفر کربلا کا جو ابتدائی مرحلہ ہے اس پر اپنی بات کو رکھنا ہے، اور انشاءاللہ باقی گفتگو اگلی 2 تقریروں میں کروں گا. سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو واقعہ کربلا کی بنیادی اور مرکزی شخصیت ہیں، جن کے بارے میں میرے مرشد گرامی وقار سرکار تاج شریعت کہتے ہیں، شہنشاہ شہیدہ ہو انوکھی شان والے ہو، شہنشاہ شہیدہ ہو انوکھی شان والے ہو. حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے. حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ پنجتن پاک میں سب سے آخری شخصیت پاک ہیں. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. تو وابناہما میں حسن حضرت مولائے کائنات سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہما کے 2 لخت جگر، جن میں پہلی ذات کا نام حسن ہے اور دوسری ذات کا نام حسین پاک ہے. حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی مدینہ شریف میں ہوئی اور آپ کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی. یوں کہیے کہ آپ کا
آپ کی جائے پیدائش مدینہ شریف ہے اور آپ کی آخری آرام گاہ جو ہے وہ کربلا معلی ہے۔ شعبان المعظم کی 5 تاریخ ہجرت کے 4تھے سال آپ دنیا میں تشریف لائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آقا حسین کا وقار اگر سمجھنا ہے تو ابتدا ہی سے سمجھیے کہ آپ نے تحنیک فرمائی۔ تحنیک کا معنی ہوتا ہے جو ہمارے یہاں کچھ بزرگ یا بوڑھے لوگ اپنے منہ سے بچے کی پیدائش کے بعد اس کو کچھ میٹھی چیز منہ میں دے دیا کرتے ہیں، جس کو دیہات کی زبان میں کہتے ہیں کہ روزہ اس کا کھلوا دیا۔ تو سیدنا امام حسین پاک حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے لختے جگر ہیں کہ آپ نے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تحنیک فرمائی اور آپ کے کان میں اذان بھی پڑی، آپ کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور آپ کے لیے دعا بھی کی۔ اور 7واں دن جو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کا نام بھی رکھا جائے، اس کا سر مڈایا جائے، آپ کا 7ویں دن نام بھی رکھا گیا۔ اور آپ کی طرف سے میرے نبی علیہ السلام نے خود ایک دمبے کو عقیقے کے طور پر ذبح کیا اور سیدہ کائنات سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا احلقی راسہ وتصدقی بزینت شعرہ فضة کما فعلتی بأخیہ الحسن۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بیٹی اس کا سر مونڈ دو اور اس کے بال کے برابر چاندی کا صدقہ کرو جیسے تم نے اس کے بھائی حسن کی طرف سے صدقہ کیا تھا۔ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کا نام حسن و حسین بعد میں رکھا گیا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا نام جعفر رکھ دیا تھا، کس کا؟ حضرت امام حسین کا، اور اپنے چچا کے نام سے حضرت حمزہ وہ حضرت امام حسن کا نام رکھ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا امرت ان اغیر اسم ہذین، مجھے ان دونوں کا نام بدلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے کہنے پر مولا کائنات نے عرض کی سرکار یہ آپ کے لختے جگر ہیں، آپ جو چاہیں نام ان کو تجویز فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نام حسن و حسین ہوگا۔ اب پوچھا جائے سرکار یہ نام کہاں سے آئے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اسمانی من اسمائی اہل الجنہ، یہ دنیاوی نام نہیں ہے بلکہ جنتی نام ہے جو حسن و حسین کو عطا کیے گئے ہیں۔ کتنی پاکیزہ ذات ہے حضرت آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ جن کا عالم یہ ہے ان کا نام بھی اگر آ رہا ہے تو رب قدیر کی بارگاہ سے آ رہا ہے، ان کا نام اگر آ رہا ہے تو آج جنت کا نام آ رہا ہے، کوئی دنیاوی نام نہیں رکھا جاتا۔ آئیے ذرا اسی تناظر میں آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دن میں نے اپنی امی جان سے کہا امی جان مجھے اجازت دے دیجئے، آج میں اپنے سرکار علیہ السلام کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی بخشش کی دعا کروا لی جائے اور میں اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کروا لوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں آقا کریم کی بارگاہ میں آیا، میں نے سرکار علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، سرکار نے بھی نماز پڑھ لی، سرکار تشریف لے گئے، پھر عشاء کی نماز کے لیے آئے، پھر آپ تشریف لے ہی جا رہے تھے کہ میں سرکار کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ فسمع صوتی، سرکار نے میرے قدموں کی آہٹ کو سنا تو فرمایا من ھذا حذیفہ، یہ آنے والا حذیفہ ہے۔ عرض کیا بندہ نواز ہاں میں حذیفہ ہوں۔ سرکار نے پوچھا ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، فرمایا کس لیے آنا ہوا ہے؟ اللہ تمہیں بھی بخش دے، تمہاری امی جان کو بھی بخش دے۔ اب خواہش جو لے کر کے آئے تھے سرکار علیہ السلام نبی غیب دانے
اپنی زبان سے دعا دے کر کے ان کی خواہش کو پورا کر دیا ہے۔ اب مقام اہل بیت بیان کرتے ہیں، سرکار حسن و حسین کا مرتبہ بیان کر رہے ہیں، حضرت سیدہ کائنات کا مقام بیان فرماتے ہیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة۔ اے حذیفہ، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے، اس رات سے پہلے کبھی زمین پر آیا نہیں۔ استاذن ربہ ان یسلم علی ویبشرنی بان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ امام ترمذی اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے، آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، آج اپنے رب سے اجازت مانگ رہا ہے۔ آقا کیا کرنے آئے گا؟ کیا زمین پر آ کر کے سجدہ کرے گا رب کی بارگاہ میں، یا بیت المقدس کا دیدار کرے گا، یا آ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرے گا؟ سرکار کیا کرنا چاہتا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا کام یہ کرے گا، یہ مجھے آ کر سلام پیش کرے گا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ مجھے آ کر کے یہ مزدہ اور بشارت سنائے گا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سیدنا امام حسین اس ذات بابرکات کا نام ہے جن کا نام بھی آتا ہے تو جنت سے، جن کا مقام بیان کیا جاتا ہے تو آسمانی فرشتہ آ کر کے اسپیشلی اسی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا ایو اہل بیتی کا احب الیک، سرکار آپ کے اہل بیت میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا حسن و حسین۔ میرے نبی علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی، آپ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے ادعی لی ابنیہ، بیٹی فاطمہ میرے لخت جگر حسن و حسین کو ذرا بلاؤ۔ جب نبی کی بارگاہ میں حسن و حسین آتے تھے فیشمہما ویضمہما الی، سرکار دونوں کو چوما کرتے تھے اور دونوں کو سینے سے لگا لیا کرتے تھے، دونوں کو چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے، اور آقا کریم دونوں کو سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے، ہم اپنی اولاد کو چومتے ہیں، اپنی اولاد کو سینے سے لگاتے ہیں، مگر وہر حسین تیرے نانا کی ذات پر قربان، وہر حسین تیری محبت پر قربان، وہر حسین تیرے نانا کی تیرے پیار پر قربان۔ ہم اہل سنت والجماعت کو آقا کریم علیہ السلام کی اس ادا سے اس قدر پیار ہے کہ ہماری جانیں بھی اس پہ قربان ہو جائیں۔ ہم نے تو دنیا کا مزاج یہ دیکھا ہے، سب اپنی اولاد کو چومتے ہیں، اپنی اولاد کو سینے سے لگاتے ہیں، مگر وہر حسن و حسین تمہیں تو سرکار سونگ بھی رہے ہیں۔ آخر سونگنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے دنیا میں ایک مزاج دیکھا ہے، سونگا جاتا ہے خوشبو، پھول کو سونگا جاتا ہے تاکہ اس کی خوشبو سے معطر کر لیا جائے مشام جان کو، تاکہ آنکھ کو معطر کیا کہ ناک کو معطر کر لیا جائے، مگر آقا حسین تمہیں کیوں چوما جا رہا ہے؟ آقا حسن تمہیں کیوں چوما جا رہا ہے؟ تو آقا کریم کی حدیث ملتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ان الحسن والحسین، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانیہ من الدنیا، فرمایا حسن و حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں، اور پھول کو زمانہ سونگتا ہے۔ تو آقا حسین کو اسی لیے سونگا کہ میرے نبی علیہ السلام کو کہ وہ دونوں پھول ہیں۔ ہم نے کہا پھول میں خوشبو آتی ہے، ہر ایک چیز کی خوشبو الگ ہوتی ہے، حسین تمہارے اندر خوشبو کون سی ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے پہلے ہی فرمایا تھا نا کہ میرے اس بیٹے کو میری امت قتل کر دے گی، یعنی یہ بیٹا مرتبہ شہادت پالے گا۔ نتیجہ یہ مل گیا، ایک تو حسین جنتی بھی ہے، اس لیے کہ جنتی جوانوں کا جب سردار ہے، تو جب جنتی جوانوں کے سردار کے نیچے رہنے والے جنت میں جائیں گے تو سردار تو بدرجہ اولا جائے گا۔ اور آپ نے حدیث میں پڑھا ہے جنتی شخص کے جسم سے جنت کی خوشبو آئے گی، اور آقا حسین تو شہید بھی ہے، اور شہید ہی نہیں ہے شہنشاہ شہیدہ ہو، انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پہ شہادت ناز کرتی ہے۔ جواب یہ مل گیا، آقا حسین کو میرے نبی اس لیے سونگتے تھے، حسین کے جسم میں شہادت کی خوشبو آتی تھی، حسین کے جسم میں جنت کی خوشبو آتی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آقا کریم علیہ السلام کی حدیثوں میں بہت سارے فضائل ذکر کیے گئے۔
حضرت ابن حبان، ابن سعد، ابو یعلا، ابن عساکر، ان سارے محدثین نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، میں نے آقا کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، ایک حدیث کے الفاظ ہیں من سرہ ان ینظر الی سید شباب اہل الجنہ فلینظر الی الحسین ابن علی۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہو یا جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھنا چاہتا ہو تو میرے حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں روایت کیا، امام حاکم نے اس کو لیا ہے اور اس کو حدیث صحیح کہا ہے۔ وہ یعلا عامری سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، اللہم احب من احب حسینا، حسین سبت من الاسباط۔ عرض کرتے ارشاد فرماتے آقا کریم علیہ السلام، اے پاک پروردگار، یہ حسین، آپ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ فرمایا اے اللہ، حسین سے جو پیار کرے تو اس کو اپنی بارگاہ کا محبوب بنا لے، حسین میری اولاد میں سے ایک اولاد ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا یہ جملہ، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اگر اس کو ہم شرعی اعتبار سے دیکھیں، دین کی فروغ کے اعتبار سے دیکھیں تو مطلب یہ ہے کہ جس دین کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عام کیا تھا اس دین کو بچانے والا میدان کربلا میں حسین ہوگا۔ اور اگر نسبی اعتبار سے دیکھیں تو آقا کریم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، ان کی روایت بڑی مشہور ہے۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، آقا کریم کی ایک طرف حضرت امام حسین لیٹے ہیں اور ایک طرف حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہیں۔ اتنے میں حضرت جبریل امین آئے اور عرض کرتے ہیں پاک پروردگار کے پیارے حبیب، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور فرمایا ان دونوں میں سے ایک کو تم چن لو اور ایک کو میرے حوالے کر دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حسین کے چہرے کو دیکھتے اور کبھی اپنے آخری بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے۔ آخر میں میرے نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا، کہا اے جبریل میرے رب سے کہنا پاک پروردگار ابراہیم کو تو لے لے، حسین کو مجھے عطا کر دے۔ حضرت ملا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، رب کی بارگاہ تک وہ چلے گئے، حسین ان کے لیے باقی رہے۔ اس کے بعد فرمایا جب بھی آقا کریم کی بارگاہ میں حضرت امام حسین آتے تھے میرے نبی ارشاد فرماتے تھے یہ میرا بیٹا حسین ہے جس کے لیے میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے، مگر قربان جائے سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک پر کہ اگر ان کے ماموں کو ان کے خاطر قربان ہونا پڑا تھا تو انہوں نے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کے خاطر میدان کربلا میں اپنی جان کو قربان کر کے اپنے ماموں جان کے کا بھی حق ادا کر دیا تھا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وعدے کو نبھا دیا تھا اور دنیا والوں کو بتا دیا تھا ہم آل محمد وہ ہیں جو دنیا داری کو نہیں دیکھتے ہیں، آخرت کو سامنے رکھتے ہیں۔ اگر آخرت کی بات آ جائے تو نہ اولاد کو دیکھتے ہیں نہ گھر بار کو دیکھتے ہیں، بس دین محمد کے لیے سب کچھ قربان کر دیا کرتے۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات بڑے مشہور ہو چکے تھے اور بچپن ہی میں آقا کریم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تھا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ ایک بہت مشہور حدیث پاک ہے، حضرت ام فضل بنت حارث کہتی ہیں کہ میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی تو انہوں نے جا کر سرکار سے عرض کی انی رأیت حلما منکر اللیلہ، سرکار آج رات میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا وما ہوا، فرمایا بتاؤ وہ کیا خواب ہے؟ کہنے لگی انہو شدید، سرکار وہ بہت گرا معلوم ہوتا ہے۔
بیان کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے۔ میرے نبی نے پھر دوبارہ سوال کیا، ما ہوا؟ تب وہ کہنے لگی، رأیت کأن قطعة من جسدی کا قطعت ووضعت فی ہجری۔ عرض کرتی ہیں آقا کریم میں نے یہ دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے جو لیا گیا ہے اور میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، رأیتی خیرا تلد فاطمۃ انشاءاللہ تعالی غلاما یکون فی ہجری کا۔ فرمایا تم نے تو بڑا پیارا خواب دیکھا ہے، آج ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا، تمہاری گود میں رکھا جائے گا۔ حضرت ام فضل بنت حارث کہتی ہیں کچھ دن کے بعد سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں پر حضرت امام حسین کی پیدائش ہوتی ہے اور حسین کو میری گود میں دیا جاتا ہے، جیسے سرکار نے بتایا تھا ٹھیک ویسے ہوا۔ فرماتی ہے ایک دن میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، حسین کو لا کر کے میں نے نبی کی گود میں رکھ دیا۔ ثم کان منی التفاتۃ، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے سرکار کو پلٹ کر کے دیکھا، میرا چہرہ سرکار کے چہرے کی طرف ہوا، میری نظر مصطفیٰ کے چشمان مبارک پر پڑی تو میں نے کیا دیکھا؟ عینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحرقان الدموع، سرکار دو عالم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اشکوں کا سمندر جاری ہے۔ کہتی ہے میں نے عرض کی اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، مالکا آپ کو ہوا کیا؟ ابھی تو میں نے حسین کو دیا تھا، آپ کے چہرے پر غم کے آثار نہیں تھے، ابھی میں نے حسین کو دیا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری نہیں تھے، ابھی میں نے حسین کو دیا تھا، آپ بالکل خوش و خرم تھے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری کیوں ہو گئے؟ تب میرے نبی نے وجہ ارشاد فرمائی، کہا اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا۔ فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھے بتا کر گئے کہ میری امتن کریم میرے بیٹے کو قربان کر دے گی۔ ام فضل بنت حارث کہتی ہے میں نے کہا ھذا، سرکار ان کو، اس حسین کو؟ آقا کریم نے فرمایا ہاں، وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَتِهِ حَمْرَا، فرمایا نشانی کے طور پر کربلا کی سرخ مٹی وہ لا کر کے میرے پاس دے کر رکھ کے چلے گئے۔ آقا کریم علیہ السلام جانتے تھے کہ حسین کو شہید کر دیا جائے گا، میرے نبی کے علم میں تھا، میرے نبی علیہ السلام کے علم میں تھا۔ ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے، حضرت امام بغوی نے اپنی سند مرفوع کے ساتھ اس کو روایت کیا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کان جبریل علیہ السلام عند النبی والحسین معی فغفلت عنہ فذهب الى النبی فاخذه النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعله على فخذی فقال له جبریل علیہ السلام تحبه یا محمد؟ قال نعم۔ امام بغوی فرماتے ہیں ام سلمہ نے کہا جبریل امین سرکار دو عالم کے پاس تھے، حسین میرے ساتھ تھے، اچانک میری نظر بچی، حضرت امام حسین نبی کی بارگاہ میں چلے گئے، آقا کریم علیہ السلام نے ان کو پکڑ کے اپنی ران پر بٹھا لیا۔ جبریل امین نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی آقا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ تب جبریل نے کہا تھا ان امتک ستقتلہ وان شئت لأریتک تربت الارض التي یقتل بها۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی آقا آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو انقریب شہید کر دے گی، اگر آپ کی خواہش آپ چاہتے ہو تو میں اس زمین کی مٹی آپ کو دکھا دوں جس میں حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ روایت میں آیا ہے ثم بسط جناحہ الی الارض، پھر انہوں نے اپنے بازوؤں کو زمین کی طرف پھیلایا، وَأَرَاهُ أَرْضًا يُقَالُ لَهُ كَرْبَلَا تُرْبَةٌ حَمْرَاء بِطَفِّ الْعِرَاق، عراق کے مقام طف جس کو میدان کربلا کہا جاتا ہے، انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کو وہی زمین دکھا دی جس زمین کو کربلا کہا جاتا ہے، اس کی سرخ زمین بھی دکھا دی جو مقام عراق کے، جو اس ملک عراق کے مقام طف میں واقع ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کا مشاہدہ کر لیا، سرکار کو بتا دیا گیا کہ حسین کو اسی زمین میں شہید کیا جائے گا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کب؟ جبکہ اسبغ ابن بنانا کہتے ہیں کہ ہم سب مولا کائنات کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فمررنا بارض کربلا، ہمارا گزر کربلا کی سرزمین سے ہوا تو مولا کائنات نے فرمایا ہا ہنا مناخ رکابہم، یہی وہ زمین ہے جہاں حسین اور اس کے لشکریوں کی سواریاں بیٹھیں گی، وموضع رجالہم، اور یہی حسین کے افراد اپنا پڑاؤ ڈالیں گے۔
وَمَحْرَاقُ دِمَائِهِمْ، یہی حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون بہایا جائے گا. فِیَةٌ مِّنْ أُمَّةِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقتلون فی هذه العرصہ. فرمایا اسی زمین، اسی میدان میں سرکار علیہ السلام کی امت میرے بیٹے کو شہید کر دے گی. تبکی علیہم السماء والارض، میرے بیٹے اور اس کے ساتھیوں کو شہید کر دیا جائے گا، اور ان پر زمین و آسمان اشک باری کریں گے، روئیں گے، آنسو بہائیں گے. پتہ یہ چلا آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں آقا مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بھی پتا تھا، اور خود میرے مصطفیٰ کریم بھی جانتے تھے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ سب تقدیر الہی کا معاملہ ہے، تقدیر الہی کا معاملہ ہے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. اسی لیے تو ابن عساکر نے خود ذکر کیا ہے کہ ایک بار آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اتنے میں مولا کائنات آئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے. نبی کریم علیہ السلام نے مولا کائنات کے متعلق امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اتحب علی، کیا تم علی سے پیار کرتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں ہاں ہاں آقا، میں علی سے پیار کرتا ہوں. تب میرے نبی نے فرمایا علی اور معاویہ تم دونوں کے درمیان ایک جنگ ہوگی. کہا سرکار، معاویہ نے عرض کی آقا اس کے بعد کیا ہوگا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بخشش مل جائے گی. تب امیر معاویہ نے نبی کریم کی بارگاہ میں کہا تھا رضینا بقضاء اللہ، ہم اللہ کی رضا سے راضی ہو گئے ہیں، اللہ کے فیصلے سے راضی ہو گئے ہیں. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تو تقدیر کا معاملہ ہے جس میں غور و خوض کرنے کی ہمیں قطعاً اجازت نہیں ہے. مگر اتنا یاد رکھیں، حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جب یزید نے ولید ابن عتبہ ابن ابو سفیان کے پاس ایک خط لکھ کر کے بھیجا تھا، اور یہ ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان کون تھے؟ یہ مدینہ شریف کے گورنر تھے، سلجھے ہوئے آدمی بھی تھے. جب یزید نے آپ کو خط بھیجا تو انہوں نے مروان کو بلوایا، اور مروان کو بلوانے کے بعد اس نے مشورہ کیا 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 جائے. چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جن حضرات نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا ان میں سیدنا امام حسین تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، اور اور اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر، اور ایک حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر تھے. انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخر وقت آیا تو آپ نے ضحاک ابن قیس فہری کو بلایا اور وصیت نامہ ان سے لکھوایا. اس وقت یزید موجود نہیں تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وصیت نامہ لکھوایا تھا تو ان میں یہ جملے بڑھوائے تھے اور لکھا تھا وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَإِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ لَن يَدْعُوهُ حَتَّى يُخْرِجُوهُ. فرمایا تھا رہے حسین پاک تو اہل عراق انہیں ہرگز نہیں چھوڑیں گے اور انہیں وہ تیرے خلاف نکالیں گے اور کہیں گے کہ ان کو امام بناؤ. فرمایا فَإِنْ خَرَجَ عَلَيْكَ، اگر وہ تیرے خلاف کھڑے ہو جائیں فَظَفِرْتَ بِهِ، اور تجھے کامیابی مل جائے فَاصْفَحْ عَنْهُ، اور تو اگر بادشاہ بنا رہے اور تجھے کامیابی ملے تو حسین سے کچھ مت کہنا، حسین کو درگزر کرنا، حسین سے جو ہے اپنا روئے درگزر کو ان کی طرف موڑ دینا اور ان سے کچھ مت کہنا. کیوں؟ فَإِنَّ لَهُ رَحْمًا مَاسًّا، چونکہ ان کے ساتھ ہمارا گہرا رشتہ بھی ہے، وَحَقًّا عَظِيمًا، اور ان کا ہم پر بڑا حق بھی ہے. حضرت آقا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کے
کے تعلق سے یزید کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت بھی فرمائی تھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیصلہ کن جملے تاریخ الخلفاء میں جو ذکر کیے ہیں ذرا آپ ان کو سن لیجئے۔ حضرت عطیہ ابن قیس کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا تو آپ نے کہا تھا اللہم ان کنت انما عہدت لیزید لما رأیت من فضلہ فبلغہ ما عملت وعنہ۔ اے پاک پروردگار اگر میں نے یزید کے لیے جو وعدہ عہد جو وعدہ خلافت لیا ہے یہ میں اپنے اعتبار سے کہ مجھے اس میں خوبی کچھ نظر آئی تو میں نے اس کو جو ہے خلیفہ مقرر کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیت میں العیاذ باللہ کوئی فساد نہیں تھا۔ مگر ابھی کچھ فیصلہ مت کرنا، میرے پورے جملے سن لیجئے گا۔ تو آپ نے کہا تھا فبلغہ ما عملت وعنہ، چونکہ میں نے بتایا نا یزید اس وقت موجود نہیں تھا، حضرت انہوں نے سرکار سیدنا امیر معاویہ نے ضحاک کو بلا کر کے وہاں پر جو ہے وصیت نامہ لکھوایا تھا۔ تو کہا کہ پاک پروردگار جو میں امید لگائے بیٹھا ہوں یہ امید یزید کے دل میں ڈال دینا اور اس کی مدد کر دینا۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا وَإِن كُنْتُ إِنَّمَا حَمَلَنِي حُبُّ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، اور اگر میرا یہ فیصلہ محض اس طور پر ہو کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کے طور پر فیصلے کر لیا کرتا ہے وَإِنَّهُ لَيْسَ لِمَا صَنَعْتُ بِهِ أَهْلًا، اور اگر مولا جو میں نے اس کے لیے کیا ہے اگر وہ اس کا حقدار نہیں ہے تو رب قدیر فَقْبِضْهُ قَبْلَ أَن يَبْلُغَ ذَلِكَ، تو اس کو اس سلطنت کے حاصل کرنے سے پہلے اس کو دنیا سے اٹھا لینا اور اس کو موت دے دینا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سالموں سے جو سیدنا امیر معاویہ پر انگلی اٹھاتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے لیے دعا کر رہے ہیں مولا اس کو حکومت ملنے سے پہلے ہی موت دے دینا، ہے کوئی باپ جو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے یہ بتائے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے بد دعائیں کرتا ہو؟ بیٹا کتنا بھی بگڑ جاتا ہے مگر زبان سے بد دعائیں نہیں نکلتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنے بیٹے کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں مولا اگر ایسا معاملہ ہو کہ میرا یہ کرنا اور اس کے اندر اس کی اہلیت نہ ہو خلافت سنبھالنے کی تو مولا اس کو حکومت پانے سے پہلے موت دے دینا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یزید نے خط لکھا اور لکھا کس کے پاس؟ ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان کے پاس۔ اس کے جملے تھے فخذ حسینا وعبد اللہ ابن عمرو وعبد اللہ ابن الزبیر بالبیت اخذا شدیدا لیست فیہ رخصۃ حتی یبایعوا والسلام۔ اس نے کہا تھا حسن و حسین حضرت حسین پاک کو پکڑو، عبداللہ ابن عمر کو لو، عبداللہ ابن زبیر کو لو اور ان کے ساتھ سختی سے بیعت لینا، اس میں کوئی چھٹکاری کی بات نہیں جب تک کہ وہ بیعت نہ کر لے۔ ولید ابن عتبہ نے مروان کو بلایا، اس سے مشورہ کیا، کہا تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا میرا خیال تو یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو فوراً بلوائیں اور انہیں بیعت کی دعوت دیں، اگر قبول کر لے تو ٹھیک ورنہ اگر قبول نہ کرے تو ان کی گردن مار دی جائے، اور ان کو یہ خبر مت دینا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، چونکہ اگر ان کو امیر معاویہ کی موت کی خبر لگ جائے گی تو ان میں سے ہر ایک تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے گا، ہر ایک بغاوت کا اعلان کر دے گا۔ اور اس کے بعد میں اس نے جو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس نے عبداللہ ابن عمرو ابن عثمان جو بچے تھے ان کے پاس بھیجا، انہوں نے جا کر کے حضرت امام حسین حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بات کی اور کہا کہ یہ بادشاہ کا امیر المومنین اپنے الفاظ میں کہا یزید کا یہ پیغام آیا ہے۔ یہ دونوں اس وقت مسجد کے اندر ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ آپ فوراً جواب دیجئے، بیعت کر لیجئے۔ دونوں نے فرمایا تم چلے جاؤ، ہم آئیں گے اور آنے کے بعد ہم بیعت عام طور پر کھلا کریں گے، یہاں بند کمرے میں چپکے سے ہم کرنے والے نہیں۔ اس کے بعد میں حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ اپنے جوانوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد مشورہ کرتے ہیں۔ مشورے کے بعد میں حضرت آقا حسین نے اپنے غلاموں کو جمع کیا، اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا میں جا رہا ہوں ولید ابن عتبہ کے دروازے پر، تم یہاں کھڑے رہنا، اگر میں تمہیں بلاؤں یا تمہیں میری آواز اونچی طور پر سنائی دے، اگر تمہیں لگے کہ میری آواز بلند ہو گئی ہے، چیخ پکار کی آواز آئے تو تم سب کے سب اس کے دربار میں آ جانا۔ اور اس کے بعد فرمایا اگر ایسا نہ ہو تو اپنے جگہ کھڑا رہنا یہاں تک کہ میں خود نکل آؤں۔
حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد میں آپ اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں مروان بھی موجود تھا۔ ولید نے وہی خط نکالا اور نکال کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موت کی خبر دی آپ نے، اور کہا کہ آپ بیعت کر لیجئے۔ حضرت امام حسین پاک نے جب امیر معاویہ کی موت کی خبر سنی تھی تو آپ نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ایک دعائیہ جملہ بولا تھا رحم اللہ معاویہ، اللہ معاویہ پر رحم فرمائے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کسی غیر مسلم کے لیے، کسی منافق کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت ہے؟ ارے جنازہ بھی تو دعا ہے۔ دیکھو قرآن میں کیا کہا گیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ مت پڑھو۔ منافقین میں سے کوئی مر جائے تو اس کی قبر پر جا کر کھڑے مت ہو۔ یہ حسین ہے جن کی تربیت آقا کریم علیہ السلام نے کی ہے، یہ حسین ہے جن کی رگ میں شریعت پاک کا پاس و لحاظ داخل ہے، جن کے دل کے اندر شریعت کا احترام ہے، اور جن کے دل میں شریعت کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہے۔ اب آپ بتائیے، حضرت امام حسین نے رحم اللہ معاویہ کی دعا کر کے یہ بتا دیا ہے کہ ارے تم امیر معاویہ کے خلاف زبان مت چلانا، اس لیے کہ جو زبان چلاتا ہے وہ جہنمی کتا ہے۔ یا من یکون یطعن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الہاویہ، جو امیر معاویہ کے خلاف بولتا ہے وہ جہنمی کتا ہے۔ ارے جس حسین پاک نے امیر معاویہ کے لیے دعائے مغفرت و رحم کی ہو، الحمدللہ وہ ایمان والا ہے، وہ صحابی رسول ہے، کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو آپ نے بیعت کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے تو میں بیعت خفیہ طور پر تو نہیں کروں گا، میرے جیسا آدمی خفیہ طور پر بیعت نہیں کرتا۔ فرمایا جب عام طور سے لوگ اعلانیہ اس کی بیعت کریں گے تو مجھے بھی بلا لینا۔ ولید سمجھدار تھا، وہ امن و امان کو پسند کرتا تھا۔ ولید بولے کہ فن شریف علی اسم اللہ حتی تأتینا مع جماعت الناس، کہ آپ چلے جائیے، سلام اللہ کا نام لے کر چلے جائیے، جب لوگ آ جائیں، لوگوں کی جماعت آئے تو آپ بھی تشریف لے آنا۔ مروان بدبخت وہاں بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ اگر ابھی یہ حسین تم سے الگ تھلگ ہو کر چلے گئے اور تم نے بیعت نہیں لی تو یاد رکھنا دوبارہ بیعت تم نہ لے سکو گے۔ اگر بیعت لوگے تو بہت سے لوگ ہمارے اور ان کے درمیان قتل ہو جائیں گے، اس لیے ان کو یہی روک لو، یہ تمہارے پاس سے جائے نہیں، یا تو بیعت لے یا پھر ان کی گردن مار دو۔ ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان کی زبان خاموش ہے، مگر بدوقت مروان بول رہا تھا۔ حضرت آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ اور حیبت عطا فرمائی ہے، جن کا رعب اللہ نے یزیدیوں کے دلوں میں ڈال دیا تھا، حضرت آقا حسین پلٹ کر کے آتے ہیں اور فرماتے یا ابن الزرقاء انتا تقتلنی او ہوا، کہا اے زرقاء کے بیٹے تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ حضرت آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کذبت واللہ وعصمت، خدا کی قسم تو جھوٹا بھی ہے اور گناہ گار بھی ہے۔ پھر آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، مگر ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان کی زبان خاموش رہی۔ پھر مردود مروان کہتا ہے کہ تم ان جیسے شخص پر کبھی دوبارہ قابو نہیں پاؤ گے۔ ولید نے ایک جملہ بولا تھا، ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان نے کہا تھا میں کہتا ہوں نا پیارے، ہر ایک کو برا نہ کہو، جو برا ہے اس کو برا کہو۔ ولید ابن عتبہ نے کہا تھا واللہ ما احب ان لی ما طلعت علیہ الشمس وغربت وانی قتلت حسینا، کہا خدا کی قسم میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی دن مجھ پر ایسا آئے کہ میں حسین کو شہید کرنے والا ہو جاؤں۔ حسین کے قتل سے اور حسین کے خون سے میں اپنے ہاتھوں کو رنگنا نہیں چاہتا، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ حسین کو مجھ سے امان ملتی رہے۔ حضرت آقا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر مکہ شریف سے جو مدینہ شریف، مدینہ شریف سے جو مکہ شریف، اور اس کے بعد جو میدان کربلا کے لیے ہوا تھا، اس پر انشاءاللہ میں بعد میں گفتگو کروں گا۔ جانے سے پہلے آپ نے جو صحابہ کرام سے ملاقاتیں کی تھیں، اور ان میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے اپنے اعتبار سے ان کو جو نصیحتیں کی تھی اور ان سے جو گزارشات کی تھی، ان کو انشاءاللہ میں اگلی کلپ میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے خراج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔